بتاؤ تمہارا طبیعت کیسی ہے، حال حوال ٹھیک ہے؟ حال حوال دریافت کرنے کے بعد ایک مشفق کے ساتھی کی طرح کہنے لگا، ابو بکر تو نے زندگی میں بڑے سودے کیے ہیں، بڑی منڈیاں پھری ہیں، لیکن تیرا ریکارڈ ہے تو نے آج تک کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، کوئی تو نے نقصان کا سودا نہیں کیا۔ جو بھی تو وپار کرتا ہے، جو بھی تو چیز خریدتا ہے، جو بھی تو کام کرتا ہے، نفع بخش کرتا ہے۔ ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی ایک نیا دین، نیا مذہب اپنا لیا ہے، ایک ایسے خدا کی عبادت شروع کر دی ہے جو نہ دکھنے والا ہے، اور تیرا یہ نظریہ ہے کہ زمین و آسمان اسی نے بنائے ہیں۔ تو جانتا ہے ہمارے ابو اجداد لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے، اور حرم کو بھی ہم نے ان بتوں سے بھرا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت ہیں، اور ہم بتوں کے پجاری ہیں، اپنے بڑوں کا مذہب کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سر جھکائے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے کہا، ارے میرے دوست، تیری مہربانی تو نے مجھے سمجھایا، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں نے تو ایمان کا سودا کیا ہے، میں نے تو اعمال صالح کا سودا کیا ہے، میں نے تو حق کا سودا کیا ہے۔ اس راستے میں تو نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ جا، مصیبتیں آتی ہیں تو آ جائیں، تکالیف آتی ہیں تو آ جائیں، دنیا چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن راہ حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دنیا کے ہر فیصلے پہ، ہر تکلیف پہ میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے 4 باتیں کی، ایمان کا سودا کیا، نیک اعمال کا سودا کیا، حق کا سودا کیا، صبر کا سودا کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت نے اپنے محبوب سے کلام پاک کے فرمایا، والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ 4 باتیں ابو بکر کے منہ سے نکلی، اللہ نے 4 باتوں کو قرآن کے دامن میں جگہ عطا کی۔ 4 باتیں آپ کے منہ سے نکلی، 4 کو قرآن کے دامن میں جگہ مل گئی۔ میرے صاحبوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ بندہ جس کے دل سے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی حیا رب کرتا ہو، اس بندے کے درجے کو کسی پیمانے میں، کسی باؤنڈری میں، کسی حد میں بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ عقل اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہے، اس عقل کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے ان ہستیوں کے مقام کو تول سکیں۔ یہ تو انسان کی کجروی ہے، یہ تو انسان کی عقل کی زوال ہے کہ وہ ان ہستیوں کے مقام کو تولنے کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں، کبھی سیاروں کے ترازوؤں کے اوپر منوں اور ٹنوں کا حساب نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ رتیاں تول سکتے ہیں، تولے جا سکتے ہیں، لیکن من اور ٹن جو ہیں وہ کبھی سنیارے کے ترازو پہ نہیں تول سکتے۔ بے عینی ہی یہ عقل کا جو ترازو ہے یہ ایک سنیارے کا ترازو ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں ان کا مقام، منصب، مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ عقل جو کچھ مرضی کر لے ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب اس اللہ نے کائنات کو بنایا نا، اس کائنات کو بنایا تو اللہ نے دنیا کا حسن دکھایا، تو اس میں سے 90% لوگ تو ایسے نکل گئے، دنیا کو دیکھ کے دنیا پرستی میں وہ گم ہو گئے۔ 10% لوگ رہ گئے، پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ یا اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ نے پھر جنت کے حسین نظارے دکھائے، یہ جنت دیکھو، جنت کی نعمتیں، جنت کی جناب وہ باغات، وہ محلات، وہ نہریں، وہ جنت کی فراوانیاں، وہ اللہ کی نعمتیں۔ تو وہ جو 10% تھے ان میں سے 9% وہاں چلے گئے، اب 1% لوگ کھڑے ہیں، پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟
وہ کہنے لگے یا اللہ نہ ہمیں دنیا چاہیے نہ ہمیں جنت چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ کہا یا اللہ ہمیں صرف تیری رضا چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے۔ یہ ایسے لوگ جو للہیت کے پیکر ہوں، ایسے لوگ جو خلوص کے پیکر ہوں، اور جیسے مفتی صاحب تفضیلیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اس وقت جو علماء کے اہل علم کے حلقوں کے اندر باتیں گردش کر رہی ہیں، ان میں یہ فتنہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو اشارہ دے دیا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم میری بعد دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج لوگوں کے قد کاٹ، لوگوں کے علم کے سودے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی شخصیات کے سودے کیے جاتے ہیں، علماء بکتے ہیں، پیر بکتے ہیں، ان کے سٹیٹسوں کا سودا ہوتا ہے، دنیا پرستی کے آگے بڑے بڑے بچھ گئے۔ لیکن الحمدللہ 1400 سال سے علماء، فقہاء، دانشور، مفکرین، محدثین کا ایک ہی نظریہ چلتا ہے، اور سواد اعظم کا فیصلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت کے اندر جو سب سے مبارک ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور بستر مرگ پہ آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے والد جب آپ کے مصنف پہ کھڑے ہوں گے، رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کے غیر موجود پائیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے حکیم ہیں، ایک ایسے دانشور ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ماہر نفسیات ہو، اس کے پاس بیٹھنے والے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ کوئی سنگ تراش ہو وہ ہیروں کی کوالٹیوں کو جانتا ہے۔ اس کائنات میں یہ صلاحیت ہیرے تراشنے کی، انسان کو انسان بنانے کی جو صلاحیت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے کسی دوسرے کو نہیں عطا کی۔ ایک ہی مجلس میں کچھ افراد بیٹھے ہیں، اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ کسی کو صداقت کا تاج پہنا رہے ہیں، کسی کو عدالت کا پہنا رہے ہیں، کسی کو شرافت کا پہنا رہے ہیں، کسی کو سخاوت کا پہنا رہے ہیں، کسی کو شجاعت کا پہنا رہے ہیں۔ جو بھی سامنے آتا ہے کوئی علم کے موتی لینے کے لیے آتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئیں تو حدیث کے امام بنتے ہیں، عبداللہ بن عباس آئیں تو تفسیر کے امام بنتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آئیں تو فقہ کے امام بنتے ہیں۔ جو بھی حضور کے سامنے آتا ہے یہ میرے امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا کی چشم نبوت کا نور تھا کہ حضور جس کی طرف بھی نگاہ کرتے اس کو کچھ نہ کچھ بنا دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا ظاہر اور باطن میرے حضور نے ایسا تراشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی علوم سے جو حصہ ابو بکر کو ملا امت میں کسی دوسرے کے حق میں حصے میں نہیں آیا، اور پوری امت کا اس چیز پہ اتفاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، جس نے بھی اسلام کے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے غربت، افلاس دین کے لیے برداشت کیا تو وہ وقت بھی تھا جب صحابہ گھروں میں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ جس نے اسلام کے لیے جو قربانی بھی دی اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کا صلہ بہترین دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تیرا اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ تیرا حصہ، تیرا حق تجھے کل قیامت کو اللہ عطا کرے گا۔ جنت کے 7 دروازے ہیں، کسی سے نمازیوں کو آواز دی جائے گی،
کہیں سے روزے داروں کو آواز دی جائے گی، کہیں سے حاجیوں کو، کہیں سے سخیوں کو آواز دی جائے گی، لیکن ابو بکر تیرا مقام یہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے تجھے آواز دی جائے گی، ہر دروازہ اعزاز محسوس کرے گا جس دروازے کو گزر کے جنت میں جائے گا. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور یہ جو ابو بکر ہے یہ آپ کی کونیت ہے. آپ کا نام جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ عبداللہ یا عبد الرحمن، یہ آپ کا نام ہے. صدیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، عتیق اور صدیق یہ آپ کے لقب ہے. ابو بکر آپ کی کونیت ہے. اب ایک تو بس مزے کی بات کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیسی تھی رسول اللہ کے ساتھ. آج ہمارا بھی پیری مریدی کا رشتہ ہے. لوگ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ یار تسی پیرا دی شان بڑی بتا چھڑی، پیرا نہ تسی پیار ضرورت بہتا کر دے ہو، پیروں کی بات منہ سے بعد میں نکل گیا پہلے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہو. اتنی عزت، اتنی محبت اپنے ماں باپ سے نہیں کرتی جتنے تم پیروں سے کرتے ہو. تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ وطیرہ جو ہے وہ بکر صدیق سے سیکھا ہے. ہوتا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہوتے، کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے، حضور کی زبان سے نکلا کہ کاش یہ کام ہو جاتا تو ابو بکر بڑا اچھا ہو جاتا. تو خاموشی سے کہتے ہیں جی حضور، جی حضور. یہ نہیں کہتے میں کر دیتا ہوں ہو جائے گا، خاموشی سے کہتے جی حضور انشاءاللہ، جی 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 حضور. حضور تشریف فرما ہوتے، جو ہی ان کو گھر تک چھوڑ کے آتے، واپس جا کے مثال کے طور پہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو سزائیں دے رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کو پتہ چلتا ہے، گزر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کاش بلال کو کوئی آزاد کرنے والا ہوتا تو اس کو خرید کے ہم آزاد کر دیتے. ابو بکر صدیق اس بدبخت کے پاس امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا. اس نے 3 گنا زیادہ قیمت مانگی. آپ نے وہ قیمت ادا کی. کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ حبشی ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، بدصورت ہے. اس نے اپنی زبان میں کہا تو کتنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. ابو بکر کا تو نے جو منہ سے نکالا ہے میں تجھے دیتا ہوں، بس مجھے عطا کر، اس کو آزاد کر. آزاد کیا حضور کی بارگاہ. حضور یہ بلال آپ کا غلام آزاد ہو چکا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، لے کے آگے. اب یہ جو حضور کے منہ سے لفظ نکلے اور حضور کے سامنے پیش کر دے اسی وقت جب رسول اللہ کی دعا نکلی ہوگی، ایک اسی ٹائم ہی دل سے جیسے مرشد کے دل سے مرید کے لیے دعا نکلتی. وہ دیکھتے ہیں کہ حضور خوش کس چیز سے ہو رہے ہیں، حضور کی خوشی کس کے اندر ہے، حضور کی دل کی آرزو کیا ہے. ابھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کے لیے مال دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے اسلام کو فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے اتنا اسلام کو فائدہ نہیں دیا. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگوں نے مال اسلام کے لیے دیا ہے، لیکن ابو بکر ہم دیکھیں مال تو کم دیا. اگر دیکھا جائے جتنا حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے مال دیا، جتنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دیا، اگر اس کا تقابل کیا جائے تو شاید ان کا حضرت ابو بکر صدیق کا مال کم ہو، لیکن وہ دیکھتے حضور کی منشا کدھر ہے. سبحان اللہ. ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی. میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اسی بہت جٹ لوگ ہیں نا، جدو اسی کوئی کڑک یا منجی وڈنے نا تے دانیاں واسطے کڑک لانے ہیں کہ پرالی یا توڑی واسطے. اگر پرالی یا توڑی ہے وہ بہت زیادہ ہو، گندم بالکل تھوڑی ہو تو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا. مثال کے طور پہ اگر دانے میں زیادہ ہوں، فصل چاہے پرالی کم بھی ہو یا توڑی کم بھی ہو، دانے زیادہ ہوں
تو آپ پسند کرتے ہیں کہ ناپسند کرتے ہیں؟ اگلی بات، ہم جب گندم لگاتے ہیں یا توڑی لگاتے ہیں، بڑا ڈیڑھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ توڑی کا کہ دانوں کا؟ توڑی کا۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ تو کم ہمیں ملا، جس چیز کے لیے محنت کی تھی وہ تو ہمیں کم حاصل ہوئی، اور جو چیز اضافی ہمیں ملنی تھی چلو ہم اس کا جانوروں کو بھوسا بنا کر ڈال دیتے ہیں، لیکن مقصد وہ نہیں تھا۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں چاپڑے آئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں، اکثر لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں ناڑ، لیکن اصل جو چیز اگر کسی دانے پھینکے وہ کوئی نہیں پھینکے، وہ اس کے لیے محنت کی گئی۔ اصل جو معیاری چیز ہے وہ کیا ہے؟ گندم۔ توڑی سیکنڈ حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے بھی میں سادہ مثال دیتا ہوں شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ مفتی صاحب جی، ہماری مائیں اور بہنیں دودھ نکالتی ہیں، گائے کا دودھ دھوتی ہیں، بکری کا دھوتی ہیں، تو دودھ دھونے کے بعد اس کو گرم کرتی ہیں، گرم کرنے کے بعد اس کو جاگ لگاتی ہیں، جاگ لگانے کے بعد اس کو رڑکتی ہیں، رڑک کے پھر دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک لسی اور دوسرا مکھن۔ مکھن زیادہ ہوتا ہے کہ لسی؟ لسی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ محنت مکھن کے لیے ہوتی ہے کہ لسی کے لیے؟ نہیں سمجھ، مکھن کے لیے محنت ہوتی ہے، لسی کے لیے محنت نہیں ہوتی۔ اب مکھن قیمتی ہے کہ لسی؟ مکھن قیمتی ہے۔ بس اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے، اگر مکھن بہت زیادہ ہو لیکن ہو بدبودار، کوئی پسند کرتا ہے؟ گندم بہت زیادہ نکلا ہے لیکن نکلے گندی، اس کے اندر دانا جو ہے وہ باریک ہو، کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ توجہ کیجیے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کی کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی۔ اعمال کی کیا چلتی ہے؟ کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی۔ چیز تھوڑی ہو لیکن خوشبودار ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن پرخلوص ہو، خدمت تھوڑی ہو لیکن محبت بھری ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی زندگی میں کوانٹٹی نہیں دیکھی، آپ نے صرف عمل کی کوالٹی دیکھی ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو دیکھا ہے، ان کو پتا تھا کہ جس پہ حضور راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں منشاء رسول دیکھتے رہے، جب بھی حضور کے چہرے پہ تبسم آتا اللہ کے عرش کو بھی رشک آ جاتا تھا۔ اللہ کا عرش حضور کی تبسم کے اوپر فرشتوں کو بھی رشک آ جاتا تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کے اندر ہی رب کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے لیے خرچ کیا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ آپ یہ دیکھیں نا، ساری نیکیاں لے لو اور مجھے صرف ایک نیکی دے دو۔ اب ایک نیکی کا وزن زیادہ ہے کہ ساری زندگی؟ اور اللہ کے بندو، بظاہری طور پہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ زیادہ نیکیاں ساری عمر کی ہیں، لیکن فرمایا تیری جو ایک نیکی ہے نا، ایک نیکی وہ اتنی وزنی ہے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ چھوٹی ہستی نہیں ہے عمر فاروق، ان کے بارے میں آپ کے میرے آقا نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ اتنے بڑے قد کاٹ کی ہستی یہ کہنے کہ مجھ سے ساری نیکیاں لے لو، مجھے صرف ایک نیکی دے دو۔ ان کی نیکی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اپنی بات کو ختم کر کے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم ان کے مقام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے درجہ بندی ہے۔ سب سے انیشیل سٹیج پہ جو مخلوقات ہیں، سب سے جن کو ہم ہلکی مخلوق کہتے ہیں، وہ ہے جمادات۔ وہ کیا ہیں؟ جمادات، جن میں
صرف جن کے پاس جسم ہے، یہ دیواریں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ پہاڑ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جتنے بھی مکانات ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جمادات سے اوپر جو مخلوق ہے وہ ہے نباتات۔ نباتات ایسے جو اتنے بھی یہ درخت ہیں، بوٹیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جو کچھ بھی ہے سب نباتات۔ ان سے اوپر جو مخلوق ہے وہ حیوانات۔ اب آپ پوچھیں بھائی نباتات جمادات سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ اس لیے اعلیٰ ہے کہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ نباتات کے پاس نشونما ہے، جمادات کے پاس نشونما نہیں۔ آپ مجھے حیوان نباتات سے الگ کیوں ہیں؟ میں کہوں گا حیوان کے پاس جمادات کی طرح جسم بھی ہے، نباتات کی طرح نشونما بھی ہے، اور ہے سے حیوان، ہے سے حرکت۔ ان کے پاس ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے، وہ کیا ہے؟ حرکت۔ یہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ ان سے اعلیٰ جو مخلوق ہے وہ ہیں ذوی العقول۔ ذوی العقول تین مخلوقیں ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ ان تین مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ ان تینوں سے جو اعلیٰ مخلوق ہے ذوی العقول میں سے، جو شرف کا تاج اللہ نے سجایا ہے، وہ انسان کے ساتھ سجایا ہے۔ انسانوں میں جو اعلیٰ ہے وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے جو اعلیٰ ہے وہ متقی ہیں، متقین میں جو اعلیٰ ہیں وہ مومنین اولیاء اللہ ہیں، اولیاء سے جو اعلیٰ ہیں وہ اولیاء کے درجے ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، قیوم ہیں، یہ مختلف درجے بندی ہیں۔ ان سے جو اعلیٰ ہیں وہ مقام میں تابعین کا ہے، تبع تابعین کا، تبع تابعین سے تابعین اعلیٰ، تابعین سے کون اعلیٰ؟ صحابہ، صحابہ میں سے کون اعلیٰ؟ نہیں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، صحابہ میں درجہ بندی ہے۔ صحابہ سے اعلیٰ صحابہ وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد جن کا مقام ہے وہ عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد جن کا ہے وہ اصحاب بدر ہیں۔ اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد ہیں۔ اصحاب احد کے بعد صلح حدیبیہ کے وقت جو موجود تھے وہ صحابہ ہیں۔ اس کے بعد پھر عام صحابہ کا مقام ہے، اور ان سب سے جو اعلیٰ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، جو تمام صحابہ کے امام ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کتنے سال منصب خلافت پہ آپ رہے ہیں؟ آپ 2.5 سال رہے ہیں، اور آپ کے خلافت کے منصب پہ بیٹھنے کا جو معاملہ تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق تخت نشین ہوئے تھے تو ایک دم چاروں طرف فتنے اٹھ گئے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ فتنہ ارتد، دوسرا فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اسلام کا ایک نیا ٹیکس ہے۔ تیسرا فتنہ مسلمہ قذاب کا تھا، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو ایسا تقوی، ایسی ہمت عطا کی کہ سارے فتنوں کا اکیلے ابوبکر صدیق مقابلہ کر دیا، اور آپ کی خلوتیں اور جلوتوں کے اندر وہی رنگ نظر آ رہا تھا جو رسول اللہ کا فیض تھا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، آپ دونوں جا رہے ہیں ایک قبیلے کی طرف۔ عمر فاروق یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیعت کا موقع آیا تو میں ابوبکر صدیق سے بیعت لوں گا۔ ابوبکر صدیق یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیعت کا مقام آیا، لوگوں نے پوچھا بھائی کون ہے رسول اللہ کا نائب، تو میں عمر کو آگے بٹھا دوں گا کہ لوگوں عمر کی بیعت کرو۔ وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ کی تقدیر ایسی لکھی ہوئی تھی، جب اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے سبقت کر لی۔ آپ نے پہلے فرما لیا رسول اللہ کے بعد ان کا نائب ابوبکر صدیق موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں دوستو، لوگوں کی آج زبانیں بڑی لمبی ہو گئی، زبان درازی کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کس ہستی کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو بات میں نے شروع کی تھی، اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ نبیوں کا مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔
اور جو رسول ہیں وہ 313 ہیں. جہاں پہ ان کے مقام کا انتہا ہوتی ہے وہاں پہ 70 انبیاء جو صاحب ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے امت عطا کی ہے وہ صرف 70 انبیاء ہیں. 70 انبیاء صاحب امت ہیں، ان کا مقام ہے. جہاں پہ ان کا مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اولو العزم 5 پیغمبر ہیں، ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، رسول اللہ کے بعد جس نبی کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد اعلیٰ ہے. اس کے بعد حضرت نوح کا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ. یہ درجہ بندی ہے، علماء نے اس کے اوپر تفاصیل لکھی. اور جہاں پہ ان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آ کر میرے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. میرے امام نے ایک شعر کے اندر سارا نقشہ کھینچ دیا. آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے یعنی مخلوق میں سے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا. کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے. اور ملتا انہی کو ہے جو اپنا کاسا بارگاہ رسول میں پھیلاتے ہیں، عاجزی کا پیکر بنتے ہیں، دامن پھیلا کہتے ہیں حضور میں سراپا گناہ ہوں، حضور میں سراپا خطا ہوں، حضور میں بدکار ہوں. آپ سخی ہیں، آپ کریم ہیں، آپ نوازنے والے ہیں. کسی کو صدیق بناتے ہیں، کسی کو فاروق بناتے ہیں، کسی کو عثمان غنی بناتے ہیں، کسی کو حیدر کرار بناتے ہیں. حضور میں آپ کا خطا کار امتی ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں، جو حضور سے اپنے قلبی رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں حضور آج بھی ان کو نواز دیتے ہیں. اس گلی سے جو جاتے ہیں وہ حالی نہیں آتے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.